السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر توقع رکھتے ہیں اور اسی سے ہمیشہ مدد مانگتے ہیں، اسی سے ہم لوگ مغفرت مانگتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور گمراہی کے راستے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم لوگ تہجد کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ تہجد نماز کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے ہماری زندگی میں۔ تہجد وہ نماز ہے جس کا پیغام نہیں آتا، ہم پہ فرض نہیں ہے وہ تہجد کی نماز، لیکن پھر بھی دل میں تہجد کا خیال آنا، نیند کو قربان کرنا، بسترے کو قربان کرنا، آرام کو قربان کرنا، ہم سکون کو قربان کر کے جب ہم لوگ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، مصلے پہ بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تڑپ میں ہم لوگ نیند کو جب قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو وہ تہجد ہے، کیونکہ یہ تہجد اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملواتی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کرواتی۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی نماز کہا گیا ہے، بہت لاڈلی عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے، تہجد پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں، اور تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسئلے تک لے کے جاتا ہے۔ انسان کی جب نیند کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس بندے کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، جو تہجد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھر انعام ملتا۔ تہجد ایک انعام کے طور پہ انسان کو ملتا ہے۔ تو تہجد پڑھنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ آخر کچھ تو اس میں ہے نا، کچھ تو ممکن ہونا ہے نا۔ تو یہ روتی ہوئی جب آنکھیں اللہ تعالیٰ کے آگے جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو مناتی ہیں، تب خواب حقیقت میں بن جاتی ہے اور تعبیر جو کن میں پھر بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تعبیر کو کن میں بدل دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے، اپنے سارے دکھ اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، آپ کو کچھ بھی، وہ جب آپ کے آنسو نکلتے ہیں نا، تو آپ تہجد میں بیٹھ کے وہ جو آنسو، ٹوٹا ہوا دل آنسو اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے۔ آدھی رات کو اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ سنائیں گے، وہ آنسو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، وہ کوئی ان آنسوؤں کی قدر نہیں پا سکتا، کیونکہ انسان تو ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے انسان کو۔ تو جب وہ ٹوٹا ہوا دل آپ اللہ تعالیٰ کے آگے لے کے جائیں گے، وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہی وہ آنسوؤں کی قدر پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس ٹوٹے ہوئے دل کی قدر کو جاننے والا ہے۔ کوئی نہیں جانے گا دنیا میں، آپ جس کو مرضی اپنے دکھ سنا دو، تکلیفیں سنا دو، ادھر ادھر آپ جتنی بھی باتیں کر لو، کوئی اس کا حل نہیں نکالے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالنے والا ہے، اس کی قدر کرنے والا ہے، اس آنسوؤں کی قدر کرنے والا ہے۔ تو اسی کو ہم نے دکھانے۔ آپ یقین کیجئے، مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آئی، تکلیف آئی، کوئی بھی مجھے مصیبت آئی، میں نے ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی شیئر کی ہیں باتیں۔ آدھی رات کو اٹھ کے جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں۔ وہ آدھی رات جب سارے سوئے ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے اپنی اللہ تعالیٰ سے اس خاموشی میں جب باتیں کرتی ہوں، وہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ اتنی سکون دہ ہوتی ہے، اور مجھے جواب پھر آتے ہیں۔ آپ یقین کریں، مجھے جواب آتے ہیں، پھر وہ مجھے جو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری جتنی بھی نعمتیں بڑھتی گئی، میں اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوتی گئی، اتنی ہی میری راتوں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بڑھتی گئی، میرے
تعلقات پکے مضبوط ہوتے گئے۔ ہمیشہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی باتیں شیئر کی، کبھی کسی سے نہیں کی۔ زندگی میں کبھی میں نے اپنی باتیں شیئر نہیں کی کسی سے اپنے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا، اتنا مجھے نعمتیں عطا کی جس کی میں لائق بھی نہیں تھی۔ ہر وہ مجھے زندگی کی خوشی دی جو میں زندگی میں خیال لے کے آئی ذہن میں، جو میں نے سوچا، ہر نعمت سے مجھے نوازا۔ ہر وہ چیز دی جو زندگی میں کسی کی چاہت ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی خواب ہوتا ہے کسی کا، ہر وہ چیز مجھے ملی۔ اور تہجد کا ایک ایسا عمل ہے اپنی زندگی میں، وہ ایسا پکا کر لی اپنی زندگی میں، ایسا وہ جوڑ لیجئے کہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں۔ پوری زندگی میں نے اپنے اللہ تعالیٰ ہی سے باتیں کرنی، میں نے کسی سے باتیں نہیں کرنی۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، جو آدھی رات کو اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی، وہ سارے دکھ، آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر پر آپ کا یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین کہ میرا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھیے، لوگوں کے لیے ہمیشہ صاف رکھیے، کیونکہ میلے کچیلے دل میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی محبت نہیں ڈالتا، اسی میں ڈالتا ہے جو صاف دل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا سوچیے، نیت اچھی رکھیے، ہمیشہ لوگوں کے لیے دعائیں کی، صاف دل کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے سنتے ہوتے تھے نا کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ چھوٹے ہوتے تو ہمیں یہ چیز کا پتہ نہیں تھا، جب بڑی تھوڑی ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ اللہ کا گھر کیا ہے۔ اللہ کا گھر تو وہ دل ہوتا ہے، اللہ کا گھر کو دل کو صاف کرنا تھا ہم لوگوں کو نا، کہ ہمیں لڑائی معاف کرو، اللہ کے گھر کو صاف کرو، کہ دل ہی اللہ کا گھر ہے اور اس کو ہی ہم لوگوں نے صاف کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں، کبھی بھی کسی لیے برا مت سوچیے۔ آپ نے اگر تہجد میں کچھ پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب جانا، تو اپنے دل کو ہمیشہ صاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کے لیے غلط مت سوچیے گا، غلط نہ کیجیے گا، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے آپ کو کیسی محبت حاصل ہوتی۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ آپ کو پھر خود ہی لے جائے گا، آپ سے کو تہجد سے پیار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ تک انسان پہنچ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر خود بخود ہی ساری چیزیں آپ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ میرا خود یہ اتنا یقین ہے، اتنا میرا ایمان ہے اس چیز پہ، کہ آدھی رات کو اٹھ کے جب آپ لوگ تہجد پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آخرت کی کامیابی مانگی ہے، ہمیشہ آخرت کی کامیابی کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی، شکر کرنے والی زبان مانگی، میں نے ہمیشہ اچھا اخلاق مانگا ہے۔ دنیا کی دولت تو میں نے کبھی بھی نہیں مانگی، میں نے کہا میری بس آخرت آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بھی نواز دیا، میں اس لائق بھی نہیں تھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا۔ جیسے جیسے وہ میری نعمتیں بڑھاتا گیا، میں سجدے بڑھاتی گئی، تو یقین کیجیے آپ کی نعمتیں اگر بڑھ رہی ہیں نا، آپ زیادہ سے زیادہ سجدے بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسا سکون ملتا ہے، کیسی خوشیاں ملتی ہیں، کیسی آپ کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، کیسی آپ کو ہر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ بس ہم آج یقین ہمارا وہ نہیں ہے، جب یقین ہمارا پکا ہو جائے گا نا، ہماری دعاؤں میں یقین پکا ہو جائے گا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا سوچیے، یقین رکھیے اپنے رب پہ کہ وہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ صبر اور شکر یہ صرف 2 لفظ ہیں، زبان سے یہ بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن صبر کرنے والا جو ہوتا ہے نا، شکر کرنے والے جو ہوتے ہیں مومن بندوں کی صفات اتنی منزل ان کی اچھی ہے، اتنا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، صرف